أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين۔ کائنات کی عظیم ترین شخصیت جو اللہ تعالیٰ کے فرستادہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مختص کیا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں ان کو چنا۔ قریش کے ایک باعزت گھرانے کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور ان کو معصومیت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ یہ شخص جو مکہ کے اندر پیدا ہوا، ان کی ہر قسم کی اخلاق اور کردار کی حفاظت اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور اپنے قوم کے اندر ان کی عزت و تکریم انتہا درجے کی ہے۔ ہر شخص ان کو دیکھ کر ان کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہو کر ان کا گرویدہ ہو جاتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، ان کی بات حرف آخر سمجھی جاتی ہے۔ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اندر صادق اور امین کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں یہ بات عام طور پہ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ بندہ کسی پہ ظلم ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا۔ یہ شخص بیواؤں کے سر پہ یتیموں کا پالنہار ہے، جو بھی بے کس ہے، مجبور ہے، محتاج ہے، وہ سہارے کے لیے محمد علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنا آخری نبی بنایا، اپنی پیغمبر بنایا، اور وہ عظیم کتاب عطا کی جس کے جوہر قیامت تک ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول امی ہیں، ان پڑھ ہیں، یہ بھی ان کا ایک معجزہ ہے۔ ایک بڑا اعتراض قریش مکہ یہ بھی کرتے تھے کہ اللہ کے رسول جس کو تم رسول کہتے ہو وہ تو ان پڑھ ہیں۔ شاید کچھ ایسے لوگ ہیں، یہود و نصارہ کے لوگ ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باتیں بتا جاتے ہیں، وہ باتیں محمد تمہیں بتا دیتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ اس پاس بڑا پہنچا ہوا علم ہے۔ ہر طرف سے ان کا گھیراؤ کیا جاتا ہے، لیکن کوئی شخص بھی اللہ کے رسول بات سن کر بے چین ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جو بندہ ایک مرتبہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خلوص نیت سے بغیر تعصب کے ملتا ہے، متاثر ہو جاتا ہے، زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ حل یہ نکالا گیا کہ کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ لوگوں کو منع کر دیا جائے کہ لوگوں یاد رکھو، محمد جن کے باپ کا نام عبداللہ ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ہمارا بھتیجا بھانجا ہے، لیکن نعوذ باللہ دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ جادوئی قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، ان کی جو بات ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ لوگوں کے اوپر جادو کی طرح اثر کرتی ہے۔ دور ہو جاؤ، قریب مت ہو جاؤ۔
بظاہر تمہیں لگتا ہو کہ بات بہت اچھی ہے، لیکن یہ کیونکہ تمہارے آباء و اجداد کے دین سے تمہیں ہٹا دے گی، ان کی بات نہ سنو۔ کبھی اتفاقاً کو کہ تمہارے سامنے آ جائیں، اپنی کانوں میں انگلیاں ٹھونس لو تاکہ ان کی بات تمہارے کانوں کے اندر پہنچ کے تمہارے دین اور مذہب کو خراب نہ کر دیں۔ لیکن جب حق بات نکلتی ہے تو اثر رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے کے اندر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتے، اللہ کے رسول کے پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھتا اور دین پورے کا پورا دین غالب ہو جاتا، کفر باطل جو ہے وہ باطل ہو جاتا، کفر اور کفار سرنگوں ہو جاتے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی غموں سے بھری ہے۔ شروع میں جس وقت اللہ کے رسول کے اوپر پہلی وحی اترتی ہے، اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ یہ بے چین روح تھی، تلاش حق کے اندر سرگرداں تھی، اور بالکل ان کی مثال ملتی جلتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح۔ وہ ان کا یہی معاملہ تھا۔ ابراہیم کا باپ جو ہے وہ بت گر ہے، بت پرست بھی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سوچتے ہیں کہ یہ کیسا معاملہ ہے کہ جن چیزوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم گھڑتے ہیں، ایک پتھر کو، مورتی کو تراشتے ہیں، پھر اس کے سامنے جھک جاتے ہیں، یہ کیسے عقل میں آنے والی بات نہیں۔ بالکل ایسا ہی معاملہ اللہ کے رسول بھی سوچتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ پوری قوم میری ان بتوں کو پوجتی ہے جو بت ان کے اپنے ہاتھوں کے گھڑے ہوئے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں جن کو ان کو خود بھی احساس نہیں ہوتا۔ تو کہا گیا کہ ان کی بات مت سنو، یہ بندہ تمہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے ہٹا دے گا۔ اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوتی ہے، غار حرا سے واپس آتے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم خاتون ہیں۔ جب آتے ہیں تو اللہ کے رسول کے جسم جو ہے وہ پسینے سے شرابور ہے، اور کہتے ہیں ظلمونی یا خدیجہ مجھے کمبل اڑا دے، میری طبیعت سخت خراب ہے۔ اس کے بعد وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام پہلے ان کے پاس آئے، ان کو بتایا اور کہا اے محمد پڑھ۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھے کہا ایک شخص نے پڑھ، میں نے کہا میں تو پڑھا نہیں ہوں، مانا بیکاری ہے، میں قاری ہوں ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں ہوں۔ پھر کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ تو اپنے اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول خوفزدہ ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر کمبل دیتی ہیں، ان کو تسلی دیتی ہیں کہ اے محمد آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کی عزت کرنے والے ہیں، یتیموں کی پرورش کرنے والے ہیں، مظلوموں کا حق ادا کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مایوس نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کو لے کے آگے چلتے ہیں۔ بھائیو یہ تمام چیزیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اللہ کے رسول کا نام لے لیا، اللہ کے رسول کے نام کے آنے کے اوپر اپنے انگوٹھے چوم لیے، بس ہم نے حق ادا کر دیا۔ ذرا غور کرو اللہ کے رسول کی زندگی کیسے گزری، کس طریقے سے اللہ کے رسول اس معاشرے کے اندر جو بدترین معاشرہ ہے، پہلے تو اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کہ یاد رکھو جو شخص قول و فعل کے تضاد کے اندر نہیں پایا جاتا، اللہ تعالیٰ اس کی بات کو لوگوں کے دلوں کے لیے کھول دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 جوان بیٹیاں عین جوانی کے اندر وفات پا جاتی ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا سہارا بہت زیادہ ہے، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جائزہ لیجئے، مالدار خاتون تھی، تمام سرمایہ اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈال دیا، اور آج اسلام کے اوپر پھپتیاں کسنے والوں، حقوق کے خواتین کیا روابیلا کرنے والوں، تمہیں معلوم نہیں اللہ کے رسول کا طریقہ کار کیا تھا۔ اللہ کے رسول کی عمر 25 سال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے۔
اللہ کے رسول اس 40 سالہ ادھیڑ عمر خاتون سے شادی کرتے ہیں اور جب تک وہ زندہ رہتی ہیں کوئی دوسری شادی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ ان کو بیٹیاں دیتے ہیں, بیٹے وہ تمام حضرت خدیجہ کی نفس سے پیدا ہوتے ہیں ان کے تمام بچے. حقیقت ہی ہے بھائیو, ہم اگر اللہ کے رسول کی زندگی کا جائزہ لیں, وہ کارٹون بنانے والے بے حیا یہ نہیں جانتے کہ بندہ جسے اہم جوانی میں ہوتا ہے اس وقت اس کا شباب عروج پہ ہوتا ہے, اس وقت اس کو چاہیے کہ اگر ایسی معاملہ ہے جو وہ الزام لگاتے ہیں وہ تو اس وقت وہ کرتے ہیں, شادی نہیں کی. اللہ کے رسول کی یہ سیرت ہمیں نظر نہیں آتی, نہ ہمیں نظر آتی ہے نہ ان کو نظر آتی ہے جو آج بھی بھونکتے ہیں اللہ کے رسول کی شان کے اوپر بکواس کرتے ہیں, لیکن ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنا عظیم شخص تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے شدید محبت کرتے ہیں. معاملہ بہت لمبا چوڑا ہے, کسی کسی دعوت پھیلی, کسی ظلم ہوا, کسی کے اللہ کے رسول کو مینٹل ٹارچر کیا گیا, کسی کے اللہ کے رسول کو فزیکل ٹارچر اتنا کیا گیا کہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اتنا کیا جا سکے. اللہ کے رسول کے صحاب کا معاملہ بالکل ان سے ملتا جلتا ہے کہ اللہ کے رسول کا جو صحابی ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اس کو علیحدہ کرنے کے لیے, ان کو علیحدہ کرنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. جسم کے ٹکڑے تو کر دیے جا سکتے ہیں لیکن ان کو محمد کی محبت سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے. کوئی شخص ان کو کلمہ توحید سے دور نہیں رکھ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوتی مرحلے کے اندر ان کی پہلی دعوت کا ہدف جو تھا وہ لوگ تھے جو مسکین لوگ تھے, معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے. اللہ کے رسول دعوت دیتے ہیں, وہ تمام لوگ ان کے قریب آ جاتے ہیں, اصحاب صفہ کی ایک جماعت بن جاتی ہے. اللہ کے رسول ان کی تربیت کرتے ہیں, ایک ایک بندے کے اوپر محنت کی جاتی ہے. اور وہ یاد رکھیے, وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ میرے ساتھ آئے گا وہ یہ نہ سمجھے کہ یہاں آپ کو بڑی آپ کو سہولتیں ملیں گی, بڑی آپ کو عیاشیاں کروائی جائیں گی. جو آئے گا وہ یہ سمجھے کہ اس نے اپنی زندگی کو قربان کرنے کا تہیہ کر لیا ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ محمد کے ساتھ جڑ کے تم آسانی گزار لو گے, اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا. اور کیسا آزمائے گا؟ جیسے اس سے پہلے لوگوں کو آزمایا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر کئی نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کو آروں سے چیر دیا گیا, 2 ٹکڑے کر دیا گیا, لیکن انہوں نے اپنی توحید کو پیچھے نہیں چھوڑا. اور ہمیں وہی نقص عکس ہمیں نظر آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اندر. جتنا بڑا ظلم کیا جاتا ہے, جتنا بڑا تشدد کیا جاتا ہے, اتنا ایمان نکھر کے سامنے آتا ہے. اللہ کے رسول کے صحاب مزید بڑھ کے آگے آتے ہیں. وہ کہتے کیا ہیں, خباب بن نرد کیا کہتے ہیں جب ان کو قتل کیا جاتا ہے؟ وہ نعرہ لگاتے ہیں, فزت برب الکعبہ, اللہ کی قسم, اللہ کے رب کی قسم, میں کامیاب ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے میری قربانی قبول کر لی, اللہ تعالیٰ نے میری مسائی اور میری زندگی کو کامیاب بنا دیا کہ میں اللہ کے پاس پیش ہونا چاہتا ہوں اس حالت کے اندر کہ میری گردن سے خون نکل رہا ہے. میں نے اپنی جان قربان کر دی ہے, اللہ کے رسول کے احکامات کو مانتے ہوئے میں کامیاب ہو گیا. یہ کامیابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وہ دیکھتے ہیں, صاحب کو دیکھتے ہیں. لیکن ایک بڑا نقطہ سمجھنے کا ہے, اس معاشرے کے اندر عمر جیسا جری شخص بھی موجود ہے جو مسلمان ہو چکا, لیکن کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ تشدد کے جواب میں تشدد کرے. مسلمان کو اجازت نہیں ہے. کفو ایدیکم, قرآن کے الفاظ آتے ہیں, اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو, ہاتھ باندھ کھولنے نہیں چھوڑے. تمہیں ظلم کیا جاتا ہے کہ اگر ابو جہل تمہارے جسم کے ٹکڑے بھی کر دے, تم نے جواب نہیں دینا, بدلہ نہیں لینا. وجہ کیا ہے؟ وجہ سمجھ لیجئے, اللہ کے رسول کی یہ وہ عظیم ترین سنت ہے جو آج کل لوگ بھی سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو جو تربیت بتائی تھی اس کا بہت بڑا اثر آگے نکل کے آنا والا تھا. حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کو منع کرتے ہیں کہ تم نے کسی غلط بات کا بھی جواب نہیں دینا. تشدد ہوتا ہے, جواب نہیں دینا, خاموشی, تم نے اپنے آپ کو صبر کرنا ہے, پہ ہاتھوں کو باندھ کے رکھنا ہے, لیکن دعوت حق کہتے چلے جانا ہے. الا ان نقول بالحق ولو نخاف فی اللہ لومۃ لائم.
کیا لوگوں تم حق بات ہمیشہ کہتے رہو، حق بات کہنے کے اندر کسی ملامت والے کی ملامت سے قطعی طور پہ نہ ڈرو. ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، کبھی بھی ہم نہیں ڈرتے اللہ کی تعالیٰ کی بات کو بیان کرتے ہوئے، چاہے ہم پہ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں، ڈرنا ہم نے نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے جتنی محبت کرتے تھے ہم سوچ بھی نہیں سکتے اتنا. اللہ کے رسول اپنے 70 صحابہ کو، حفاظ کو، قرآن کے حافظوں کو بھیجتے ہیں دعوت و تبلیغ کے لیے، اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اللہ کے رسول جو کائنات کے رحم کرنے والے ہیں، رحمت للعالمین ہیں، 40 روز تک ان کفار کے لیے جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا قنوت نازلہ پڑھتے ہیں ہر نماز کے اندر، بد دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے کہ تم نے یہ میرے ساتھ کیا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ دیکھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے رسول نے کس طریقے سے محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، بھوکے سہی ہیں، اپنے آپ کو اپنے خاندان کو لے کے پابند کر دیا گیا ان کو. شیب ابی طالب کے اندر سختیاں جھیلی ہیں، پتے کھائے ہیں، لیکن صبر کیا ہے. اور یہ کس لیے کیا ہے؟ میرے اور آپ کے لیے، تاکہ ہمارے لیے یہ نمونہ بن جائیں. کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ کے رسول نے اگر کیا تو کیا کمال کیا. ان کے ساتھ اللہ کی تائید شامل تھی، اللہ تعالیٰ کے معجزے شامل تھے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو نازل کرتا تھا ان کے لیے. اگر انہوں نے اس مصیبت کے اندر اپنے آپ کو گزارا تو کوئی کام نہیں کیا، نعوذ باللہ یہ کہنے کا موقع مل جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے ایک عام انسان کی طرح اپنے دندان مبارک بھی شہید کروائے ہیں، اپنی گردن کے اندر رسی کے بل بھی سہے ہیں، اپنی بیٹیوں کو طلاقیں بھی دلوائی ہیں، اپنے ملک کو، اپنے وطن کو بھی چھوڑا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں جب میں مدینہ جا رہا تھا تو میرے دل میں تھا اے مکہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، لیکن میں کیا کروں، تیرے دین کی خاطر مجھے اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے. یہ سیرت کس لیے ہے بھائیوں؟ کس لیے ہم کس لیے سنتے ہیں، کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی زندگی کے اوپر جتنے جو مصیبتیں آئی ہیں یہ کیوں آئی ہیں؟ کیا ہمارے لیے بھی کچھ کے اندر عمل کا وہ معاملہ موجود ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہ ہماری زندگی وہی ہے کہ بس کھاؤ پیو عیاشیاں کرو، وہ زندگی گزار کے چلے جاؤ، اللہ کے رسول کا نام تو یقیناً لو منہ سے، لیکن عمل کرنے کی کوئی ضرورت تمہیں محسوس نہ ہو. حقیقت یہی ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جو تعلق ہمارا ہونا چاہیے تھا وہ تعلق ہمارا تقریباً ختم ہو کے رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہماری پیشن گوئیاں ہمارے سامنے موجود ہیں. جس طریقے سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدنیا سجن المومن، یہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے. دنیا کے اندر تم بو گے، آخرت کے اس کا فصل آپ کو کاٹنا پڑے گی، آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر آخرت میں دے گا. حضرات ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول سے اپنے تعلق کو استوار کرنے کے لیے کبھی سنجیدہ ہوں گے، نہیں ہوں گے؟ ہمارے دل میں کبھی یہ تمنا پیدا ہوگی کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھیوں میں سے شامل ہو جائیں، جیسے ان کا طریقہ تھا ہم اس کے اوپر چلنے کے لیے کوشش کریں؟ اگر جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی زندگی عام انسان جیسی نہیں رہتی. اس کا ہدف تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا گول تبدیل ہو جاتا ہے، اس کا لائے عمل تبدیل ہو جاتا ہے. آج ہم مسلمان ہیں اور دنیا کے اندر اربوں مسلمان موجود ہیں، لیکن حال کیا ہے؟ ذرا مقابلہ کر کے دیکھ لو اللہ کے رسول کے صحابہ کے ساتھ کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے، ان کا طرز عمل کیا تھا. اللہ تعالیٰ تمہیں کیسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے عزت و کامنی عطا کرتا تھا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو دیکھا ہے، قرآن کو چومتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. ہم اللہ کے رسول کی محبت کا اظہار تو ضرور کرتے ہیں لیکن اظہار کی جھلک ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی. تو پھر کیا ہوگا دنیا کے اندر؟ اللہ تعالیٰ اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. اگر ہم اللہ کے ساتھ اللہ کے عہد و پیمان کے ساتھ ہم وفا نہیں کرتے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہم عہد و پیمان کی وفا نہیں کرتے، تو یاد رکھو خسر دنیا والآخرہ، دنیا بھی ہماری تباہ و برباد ہے، آخرت میں ہمارا کوئی باؤ نہیں ڈالا جائے گا. مسلمانوں جاگ جاؤ، دعوت ایک ہی دی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرو، سچی محبت کرو.
جہاں پہ اللہ کے رسول کا حکم آ جائے تمہاری آنکھیں جھک جائیں, تمہارے دل جھک جائیں, کسی اور طرف تم دیکھنے کی جرات نہ کر سکو. یہ اصل میں اصلی محبت ہے. اور جب تک اس محبت کی طرف ہم نہیں آئیں گے دنیا کے اندر یقیناً ہمارا معاملہ وہ نہیں ہوگا جس کے بارے میں خوشخبری دی گئی ہے کہ مسلمان دنیا کے اندر دوبارہ سرخرو ہوں گے. دنیا کے اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کے دروازے کھول دے گا. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر مسلمانوں کو فراوانی عطا فرمائے گا. ہر چیز کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کے لیے واگزار ہو جائیں گی اور مسلمان دوبارہ اسی راستے پہ چلیں گے. ویسا ہی نظر آئے گا جیسے خلفائے راشدین کے زمانے میں تھے یا قرون اولیٰ کے اندر لوگ تھے. حضرات ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے اور اس تعلق کو ہم واقعی زندہ رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں رکھنا چاہتے. آج دنیا کے اندر دیکھ لو مسلمانوں کا حال کیا ہے. ہر پرندہ, ہر شجر, ہر کجر, ہر پتھر, ہر چیز سے مسلمان ڈرتا ہے. ایک نہیں ڈرتا تو اللہ سے نہیں ڈرتا. ایک خوف نہیں ہے تو آخرت کا خوف نہیں ہے. ایک خوف نہیں ہے تو قبر کا خوف نہیں ہے. ایک خوف نہیں ہے تو جہنم کا خوف نہیں ہے. باقی دنیا کے تمام خوف ان کے اوپر حاوی ہو چکے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمان آج دنیا کے اندر اربوں کی تعداد کے اندر ہونے کے باوجود انتہائی پریشان ہے. کوئی زندگی کے لمک سامنے نظر نہیں آتی کیا معاملہ. اور ہمارے پتہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی دنیا کے اندر جن قوموں کو بڑا سمجھا جاتا ہے, ترقی یافتہ سمجھا جاتا ہے, ان کا حال کیا ہے. اب بھی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا خوف اب بھی ڈالا ہوا ہے کہ پتہ نہیں مسلمان کیا کر بیٹھے گا. لیکن ہم اپنے آپ کو چو کے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم خود خش و خاشاک سے زیادہ آگے نہیں. ہماری زندگی کا طرز عمل ہمارے سامنے نظر آتا ہے لیکن اس کی زندگی کی رمق ہمیں نظر نہیں آتی. حضرات جب تک ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں, اپنے دلوں کو ٹٹول کے دوبارہ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا ایک معاملہ ہم دوبارہ نہ کریں گے, یقین کرو ہمارا صبح شب و شو روز, ہمارا زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑا امتحان ہے. قیامت والے دن ہو سکتا ہے یہ تمام ٹوٹے پھوٹے اعمال ہمارے منہ پہ دے مارے جائیں کہ تم نے کیا کیا. اللہ کے رسول کا مشن تم نے چھوڑ دیا, صحابہ کے طرز عمل پہ چلنا تم نے چھوڑ دیا, قرآن کو بھلا بیٹھے تم اور کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور کہتے ہو کہ ہم جنت کے حقدار ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دھتکار دیا دیتا ہے. اس سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی وجہ یہی تھی کہ نبیوں کی دعوت کو چھوڑ دیا, اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کے مطابق کام عمل کرنا چھوڑ دیا. کیا ہوا؟ دنیا کے اندر عذاب کے کوڑے ان کی کمروں پہ برسے اور نشان عبرت قیامت تک ان کو لیے بنا دیا گیا. اے لوگو اپنے نفس کو سب سے پہلے پھر آپ کو یہی وصیت کرتا ہوں کہ اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کر لو, اللہ کے رسول سے سچی محبت کر لو. اللہ کے رسول سے محبت کا حق ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرو. کوئی کام ایسا نہ کرو جس کے اندر تمہیں یہ احساس ہو کہ تم اللہ کے رسول کی دعوت کو چھوڑ کے کسی اور طرف نکل کے جا رہے ہو. اللہ دعا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ